تاریخ جب بھی اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے ایک عظیم چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر مغل شہنشاہوں تک سب نے اس مقام پر دریا کی ہیبت کو محسوس کیا، کبھی کشتیوں کے ذریعے، کبھی کشتیوں کے پل کے ذریعے، تو کبھی انگریزوں کے بنائے گئے عالیشان لوہے کے پل کے ذریعے اس دریا کو عبور کیا گیا۔ لیکن جب 20ویں صدی کے آخر میں پرانا لوہے کا پل ٹریفک کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گیا تو وقت نے ایک نئے معجزے کا تقاضا کیا، ایک ایسا پل جو نہ صرف فولاد جیسی ہمت رکھتا ہو بلکہ جدید انجینئرنگ کا شاہکار ہو۔ اس مشکل مشن کا بیڑا اٹھایا گیمن پاکستان نے، لیکن یہ محض ایک ٹھیکہ نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا۔ انجینئرز کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ دریائے سندھ کی وہ گہرائی تھی جہاں پانی کی رفتار کسی بھی عارضی ڈھانچے کو تنکے کی طرح بہا لے جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس جگہ پر دریا کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کئی سال پہلے اس پل پر سفر کرتے ہوئے آٹے سے بھرا ہوا ایک ٹرک بے قابو ہو کر دریا میں جا گرا اور اس ٹرک کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ غوطہ خوروں نے بتایا کہ نیچے اتنی گہرائی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی دیکھنا ناممکن ہے۔ اس پل کی تعمیر کے لیے انجینئرز نے دریا کے اندر گہرے کنویں کھودنے کا مشکل ترین راستہ چنا تھا، اور شاید وہ ٹرک انہی کنووں میں سے ایک کا شکار ہوا۔ بکھرے ہوئے پانی کے عین وسط میں ستون کھڑے کرنے کے لیے زمین کی تہہ تک کھدائی کی گئی تاکہ بنیادیں چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جائیں۔ اس پل کی تعمیر میں کینٹی لیور طریقے کا استعمال کیا گیا، جس میں پل کو دونوں کناروں سے مرکز کی طرف لایا جاتا ہے، اور یہ سارا کام اس وقت ہو رہا تھا جب نیچے دریا کا بے رحم پانی اپنی پوری قوت سے بہہ رہا تھا۔ گیمن کمپنی نے یہاں پری اسٹریسڈ کنکریٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں کنکریٹ کے اندر فولادی تاروں کو اس قدر کھینچ کر رکھا جاتا ہے کہ وہ بھاری سے بھاری وزن کو برداشت کر سکیں اور زلزلے کے جھٹکوں کے خلاف ڈھال بن سکیں۔ اٹک قلعے کے سائے تلے بننے والا یہ 701 میٹر لمبا پل پاکستان کی شہرگ یعنی جی ٹی روڈ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر یہ پل نہ ہوتا تو وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کی تجارت مفلوج ہو کر رہ جاتی۔ گیمن کمپنی کے انجینئرز نے دن رات ایک کر کے دریا کے عین وسط میں وہ ستون کھڑے کیے جن کی بنیادیں زمین کی تہوں میں اتنی گہری ہیں کہ وہ صدیوں تک اس دریا کا رخ بدلنے کی ہمت رکھتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پل ٹھیک اس مقام کے قریب ہے جہاں دریائے کابل اور دریائے سندھ کا ملاپ ہوتا ہے؟ ایک طرف مٹیالہ پانی اور دوسری طرف صاف نیلا پانی، اور ان کے درمیان یہ پل ایک پل صراط کی طرح کھڑا ہے۔ اس پل کے قریب ایک اور اسی کا ہمشکل پل بھی موجود ہے۔ جب جی ٹی روڈ کو دو طرف